السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اس بار انتخاب کیا گیا ہے مریضوں کا، بیماروں کا، اور جو لوگ ہسپتالوں میں اپنا علاج کرا رہے ہیں ان کا انتخاب کیا گیا اور اس حوالے سے اس بار جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے 8% سے لے کر 265% تک ادویات کی قیمتوں میں یکدم اضافہ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک عجیب بیان سامنے آیا اور یہ کہا گیا کہ ان قیمتوں میں اضافہ اس لیے کیا گیا کیونکہ قیمتیں کم تھی تو سٹاک ہو جاتا ہے تو ادویات نایاب ہو جاتی ہیں اور ادویات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ادویات کی قیمتوں کو میں اضافہ کر دیا گیا۔ سیم اسی طرح جب پیٹرول کو سستا کیا گیا تو پیٹرول کم ہو گیا اور جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تو پیٹرول دستیاب ہو گیا۔ یہ حکومت کے پاس ایک آسان سا فارمولہ ہے۔ اس پر ہم آج بات کریں گے، عام شہریوں سے جانیں گے، مریضوں سے جانیں گے، ہسپتالوں کے باہر جو لوگ میڈیکل سٹور پر ادویات خریدتے نظر آتے ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈیسن مارکیٹ بھی جائیں گے، وہاں پر ان سے بھی بات کریں گے کہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ سٹاک کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے فارمولہ اپنایا گیا ہے تو وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہم اس وقت ملتان گھنٹہ گھر پر موجود ہیں اور یہاں پر میڈیسن کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ادویات کی خریداری کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ سر ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں میڈیسن کے، بہت زیادہ ہمیں کنٹرول نہیں ہو رہے ان سے۔ جب سے گورنمنٹ آئی ہے ملتان میں میڈیسن کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پورا پنجاب پریشان ہے اس ٹائم میڈیسن کی وجہ سے، ریٹ بہت زیادہ پڑے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے مریضوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اضافہ کیا ہے تاکہ سٹاک نہ ہو، تاکہ یہ بلیک میں فروخت نہ ہو۔ سر میڈیسن جاتے ہیں اسپتال میں جاتے ہیں لینے کے لیے، وہاں دوائی نہیں ملتی ہے ہمیں، باہر آتے ہیں تو ریٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارے سے کنٹرول نہیں ہوتے ریٹ، ہماری جیب زیادہ نہیں دیتی۔ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے اس میں اضافہ ہو رہا ہے عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا جینا؟ بہت مشکل ہو گئی جینا، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگا ہو گئی، کنٹرول نہیں ہو رہا ان سے۔ کنٹرول نہیں ہو رہا حکومت سے، آپ کیا کہیں گے؟ ادویات مہنگی ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں بہت زیادہ پریشانی ہے۔ پہلے جو چیز 150 روپے کی ہمیں ملتی تھی تو آج وہ تقریباً 350 روپے کی ہمیں ملتی ہے۔ جو چیز وہی چیز، مطلب کوئی چینج نہیں، وہی چیز ہمیں بہت مہنگی ملتی ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہے کہ حکومت سے ہمیں اپیل ہے کہ یہ کوئی ان کے خلاف کوئی رزلٹ لیں، ہمیں کوئی آسانی پہنچائیں اور ہمیں تو حکومت نے خود ہی اضافہ کیا ہے تو پھر کس طرح عام آدمی کا اپنا علاج کرا سکے گا، کیا کہیں گے؟ کیسے کرا سکیں گے؟ ہم حکومت سے یہی اپیل کر سکتے ہیں یہ قیمتوں کا جو ریٹ ہے واپسی لے لے، ہم غریبوں کے یہ اس کے پاس ریکویسٹ ہے بس۔ غریبوں کی، عام عوام کی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ریٹ ہیں اس میں اضافہ کمی لائی جائے، عوام کا یہ کہنا ہے۔ اور بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ وجہ بتائے گا کون سی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کچھ نام تو بتائیں۔ بہت ساری ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، بہت ساری ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ آپ سے میڈیسن خریدنے آتے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ کل میڈیسن کا یہ ریٹ تھا اور آج میڈیسن کا یہ ریٹ ہے تو آپ ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ریٹ بڑھا دیا، حالانکہ کمپنی پہ ڈبی پہ ریٹ پرنٹ ہوتا ہے تو اس حساب سے وہ نہیں لیتے، پھر وہ بولتے ہیں، ان کو بحث وغیرہ کر کے دے دیتے ہیں دوائی۔ بیچارے بڑے پریشانی طریقے سے لے کے جاتے ہیں، پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے لینے کے۔ جو لوگ آپ سے میڈیسن خریدنے آتے ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ پہلے گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ ہم 10 گولیاں 5-7 گولیاں لے کے آئیں گے، جب ادھر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک گولی اتنے کی ہے۔ اتنا ریٹ بڑھاتے ہیں، 5-7 گولیوں کا جو پہلا ریٹ تھا اب وہ 1 گولی کا ریٹ ہے۔ پہلے ڈبیاں شارٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ جو ڈبی 200 کی ہوتی ہے وہ 500 روپے کی بکنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ 500 بکتی ہے پھر جب کمپنی سے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس لیے شارٹ تھی کہ اس کا ریٹ بڑھ گیا۔ شارٹ سی اس کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جو یہاں پہ میڈیکل سٹور مالکان موجود ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ روزانہ کے حساب سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ میڈیسن خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وجہ آپ ذرا بات کریجیے گا، ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ ادویات کی بہت زیادہ مہنگی کر دی ہیں، جب سے آئی ہیں اتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے۔ پہلے جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو پہلے ادویات ملتی تھی وہ بھی اتنی مہنگی کر دی ہیں، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری اسپتال میں دوائی نہیں ملتی؟ نہیں ملتی نا، جو غریب کو جو جس کی اس کو ریکوائر ہوتی ہے وہ والی تو نہیں ملتی نا، وہ بیچارہ اتنی مہنگی میڈیسن کہاں سے لائے گا؟ اس کا آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں وہاں آؤں، ہماری مدد کی جائے، گورنمنٹ کچھ کرے، لیکن گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرتی، غریب آدمی بیچارہ یوں ہی مر جاتا ہے۔ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ بس حکومت اللہ سے یہ ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اچھا حکمران ہے جو عدل و انصاف قائم کرے، غریبوں پر اپنا کچھ رحم کرے، یہی ہماری حکومت سے مطالبہ اور اللہ سے یہی ہماری التجا ہے کہ کوئی ایسا حکمران ہے۔
बिल्कुल ये मुतालबा किया जा रहा है कि अद्वियात की कीमतों में कमी लाई जाए और दुआ मांगी जा रही है कि जो इंसान जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो, इस तरह के जो मसाइल हैं उनमें कमी आ सके। इस हवाले से और भी अंकल जी बताइएगा, अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? इजाफा होगा दवाइयाँ महंगी थी नहीं बहन, क्या सो इस हवाले ये सस्ता हो। सस्ती हो जाए मुश्किल थी क्या दवाइयाँ खरीदना? हाँ बहुत मुश्किल थी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना इनका भी यही कहना है कि अद्वियात खरीदना काफ़ी मुश्किल हो गया है और इस हवाले से जो इसका असर है वो आम आदमी पे हो रहा है, क्योंकि एक आम आदमी को जब अद्वियात खरीदना पड़ती हैं तो यकीनन उसके लिए रोज़ाना के हिसाब से, क्योंकि आमदन के ज़राए कम हैं, सोर्स ऑफ इनकम कम है और जो अद्वियात हैं वो महंगी हैं। तो भाई आप बताइएगा, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हुकूमत ने एक बार फिर इजाफा किया है, क्या कहेंगे? ये नहीं करना चाहिए था, बहुत ज़्यादती की है जी। आवाम का गरीब आवाम है जी, पहले मर रहे थे, दवाई मिल ही नहीं रही जी। हाँ जी, तो सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही दवाई? नहीं सरकारी अस्पताल में मिल रही है दवाई जी, मिल रही है वहाँ। बाहर से जो है वो महंगी, आप कहते हैं सस्ती है? हाँ जी सस्ती हो, ये बहुत महंगी दवाई है जी। बिल्कुल बहुत महंगी मेडिसिन है, ये कह रहे हैं कि सस्ती हो। भाईजान आप बताइएगा, दवाइयों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? मजबूरी है, फिर लेनी है हर बंदे ने, लेकिन कहना क्या है, बस गवर्नमेंट है उसकी मर्ज़ी है। इजाफे तो हो रहे हैं, हर चीज़ में हो रहे हैं, दवाइयाँ तो हट के, बाकी भी मतलब हर चीज़ है जो बढ़ रही है, रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं। हुकूमत ने इस बार जो इजाफा किया है तो एक लॉजिक पेश किया है, उन्होंने कहा है कि हमने इसलिए इजाफा किया है ताकि ये ब्लैक में फ़रोख्त ना हो, तो उस पर क्या कहेंगे? सर जो चीज़ शार्ट है मार्केट में वो तो ब्लैक में होनी होनी है, चाहे वो हुकूमत करे या मतलब लोग करें। मैं और आप ही करते हैं, बाकी और तो कोई नहीं करता। हुकूमत 1 रुपया बढ़ाती है तो बाकी ऊपर वाले जो होते हैं वो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। जो चीज़ शार्ट होगी वो ज़्यादा बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ेगा, वो ब्लैक में ही मिलेगी। बाकी हुकूमत का कसूर ये है कि वो ज़रा गौर करे, मतलब मुताल्लिका महकमों को कहे जाएँ आएँ जाएँ मार्केट में देखें। बाकी अवाम तो बेचारी वो मजबूर है, लेनी है उन्होंने। आम तो मजबूर हैं, ज़िंदगी बचाने के लिए अद्वियात तो लेनी है, चाहे जो भी रेट हो। इस हवाले से शायरियों का यही कहना है। वजन आप बताएं क्या लेने के लिए आए हुए हैं? और सर मैं पेमेंट लेने आया हूँ जी इस हवाले से जो लोग हैं वो अच्छा, पहले था 450 रुपये का, अब ये 750 रुपये का हो गया है। ये पहले 450 रुपए का था, ये कह रहे हैं, और अब इसकी कीमत 750 रुपए हो चुकी है और यकीनन इसकी कीमत में जो 300 रुपए का इजाफा हुआ है तो यकीनन आम आदमी वो कहाँ से पे करके ये अद्वियात खरीदेगा? जी सर, इसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेडिसन के, ये बहुत परेशान हो गई है, हम अफोर्ड नहीं हो रहा पाकिस्तान से। नहीं हो रहा। वजन आप क्या कहेंगे, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, कुछ कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, कीमतों का इजाफा, पहले तो इतनी कीमतें नहीं थी, जो अचानक ये ऐसे ही हो रहा है। ये तो हमें इमरान खान से अपील है कि वो इतने, हम गरीबों की इतनी तो हमारी जो है ना आमदनी नहीं होती जो हमारे पास, ये उन्होंने पैसे दवाइयों के पैसे ले लिए हैं। यहाँ पे आप मेडिसिन लेने के लिए आए हुए हैं? जी जी बिल्कुल, मेडिसिन लेने। कितने रुपए की मेडिसिन ली आपने? जी मेडिसिन 460 रुपये की मेडिसिन ली है, जो पहले तकरीबन 350 रुपये से भी कम बनती थी। पहले 350 रुपए की मेडिसिन लेते थे और आप यहाँ से वही मेडिसिन 400 साढ़े 400 रुपए की लेके जा रहे हैं। उस हवाले से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि क्या यही वो तब्दीली है, क्या यही इंसाफ है, क्या यही वो आवाम पर इन्वेस्टमेंट है जिसका उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले वादा किया था। और इस हवाले से शायरों का ये मुतालबा है कि हुकूमत अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको फौरी तौर पर वापस ले। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आपने अवाम का रद्दअमल जाना, अवाम काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी और हुकूमत की पॉलिसियों को कोसती हुई नज़र आ रही है। उस हवाले से अवाम का ये कहना था कि हुकूमत का ये फ़ैसला नाकाबिले कबूल है। उसके साथ साथ मुशीर सेहत की जानिब से एक स्टेटमेंट आई, काफ़ी अजीब बयान था और उस वजह से भी काफ़ी रिएक्शन आया, जिसमें कहा गया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा इसलिए किया गया क्योंकि जब कीमतें कम होती हैं तो उसका स्टॉक कर लिया जाता है या उनको बनाया नहीं जाता, जिसके बायस जो आम लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से हमने 88 से ज़्यादा अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। और वो बार बार होल सेलर, उसके अलावा जो
دیگر ادویات ساز کمپنیوں کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے مافیاز کا لفظ بھی یوز کرتے نظر آئے. تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں میڈیسن مارکیٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کیمسٹ ڈرگ ایسوسیشن ملتان ڈویژن کے صدر ہیں اختر بٹ صاحب. 51 سال سے اس فیلڈ سے منسلک ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کا یہ رویہ, حکومت کی جانب سے اس طرح کی باتیں, اس پر وہ کیا کہتے ہیں اور جو اس طرح ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا اثر مارکیٹ پر کتنا ہوا ہے. بٹ صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہر حکومت کو آپ نے دیکھا اور ہر حکومت کی جانب سے مختلف فیصلے آتے ہیں. اس حکومت نے بھی کہا کہ ہم ایک نئی پالیسی لے کے آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب کہا یہ جا رہا ہے مشیر صحت کی جانب سے کہ جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں وہ سٹاک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے مجبوری میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان کی بات کا یہ جواب دوں گا, سٹاک کرنے والا یا بامر مجبوری انہوں نے جو پرائس انکریز کی ہیں ان کی جتنی گفتگو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. سمپل سی بات ہے, میڈیسن کی قیمتوں میں جو اضافہ تسلسل کے ساتھ اس دور حکومت میں ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے 10-15% کا کہا, 300% تک قیمتیں بڑھیں, کسی نے نوٹس نہیں لیا. وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا, کوئی رزلٹ نہیں. چیئرمین نیب نے نوٹس لیا, کوئی رزلٹ نہیں. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ ایک میڈیسن کی 3-3, 4-4 دفعہ قیمتیں بڑھی ہیں. کون اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ یہ تو حکومت جواب دہ ہے, کیمسٹ جواب دہ نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے مافیا کا لقب دینے کا, میں سمجھتا ہوں کہ مافیا ہی دوسرے کو مافیا سمجھتا ہے. یہ خود مافیا بن چکے ہیں. اب عامر کیانی صاحب کہاں گئے اربوں روپے کی کرپشن کر کے؟ مجھے اس بات کا کون جواب دے گا؟ اور یہ جو قیمتیں انکریز ہوتی ہیں یہ کس سے پوچھ کے کرتے ہیں, کس سے مشورہ کرتے ہیں؟ کیمسٹ ایسوسی ایشن کا پورا نیٹ ورک ہے, ریکگنائزڈ باڈی ہے. کبھی انہوں نے ضمانت کی کہ کیمسٹوں کو بلا کے ان کے مسائل بھی پوچھیں, ان سے مشاورت بھی کریں, ان کو اعتماد میں لیں؟ کوئی نہیں پوچھتا. مشیر صحت کی جو پریس کانفرنس تھی وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 15 سال میں کبھی اضافہ نہیں ہوا. حالانکہ ان کی بات ہم خود بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ 2 سال میں 8ویں بار یہ اضافہ تھا, وہ الگ بات ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ 15 سال میں پہلی بار اضافہ ہے, اس کے بعد مارکیٹ بہتر ہو جائے گی ادویات کی. تو یہ کس طرح کے بیانات ہیں؟ سر یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بات انہوں نے کی ہے. 15-16 سال یہ ممکن ہے, 15-16 سال میں بچہ میٹرک کر جاتا ہے, اور 15-16 سال پہلے والی اگر پرائس ہیں تو میں سمجھتا ہوں ساری زندگی یہی اقتدار میں رہیں. جب تک پاکستان کا وجود اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے, میں سمجھتا ہوں اگر 15-16 سال کے بعد یہ پرائس انکریز دے رہے ہیں تو میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ساری زندگی تا حیات جب تک دنیا ہے یہی لوگ اقتدار میں رہیں, تو ہمیں فائدہ ہے, عوام کو فائدہ ہے. بات یہ ہے کہ یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر قانون سازی کرنے والا نہیں ہے, کوئی مارکیٹوں کو چیک کرنے والا نہیں ہے. کیمسٹوں کو یہ لقب دے دینا مافیا کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی اور غنڈہ گردی اور بدماشی کی انتہا ہے کہ چور دوسرے بندے کو ڈاکو دوسرے کو چور کہے, چور دوسرے کو ڈاکو کہے, یہ وہ والی بات ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مارکیٹ میں ادویات شارٹ تو ہوتی ہیں, تو پھر اس کی کون سٹاک کرتا ہے, کون لوگ ہوتے ہیں, کون عناصر ہوتے ہیں, کون وجہ بنتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں ادویات نہیں ملتی, اس کی کیا ریزن ہوتا ہے؟ سر اس میں چھوٹی سی گزارش یہ کروں گا, جو میڈیسن مارکیٹ میں یا پورے اوورآل پورے پاکستان میں جتنی میڈیسن رجسٹرڈ ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ٹھیک ہے. 99% میڈیسن مارکیٹ ایک عام کسٹمر کو بھی 10% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہیں. جو 2%, 4% میڈیسن شارٹ ہیں وہ کمپنی اینڈ کے اوپر ہے, ڈسٹریبیوٹر اینڈ کے اوپر ہے, مینوفیکچرر اینڈ کے اوپر ہے, اور بالخصوص ملٹی نیشنل کمپنیوں والے بلیک کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں, اور وہ آگے اپنے ڈسٹریبیوٹروں کو بھی یوز کرتے ہیں, اور وہ کنڈیشنل سٹاک دیتے ہیں جو آئٹم شارٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ. 2 لاکھ روپے کا آپ ڈیڈ سٹاک اٹھائیں, پھر آپ کو 20,000 روپے کی رننگ آئٹم جو ہے وہ ملے گی. لامحالہ یہ وہ راستہ دیتے ہیں بلیک کرنے کا. خود عمل درآمد کرانا ہے اور اس کے جو ادارے بنائے گئے ہیں ان کا کام ہے. بٹ صاحب جی ہم جانیں گے کہ اس دور حکومت میں, اور جس طرح یہ کہا گیا کہ 15 سال میں پہلی بار اضافہ کر رہے ہیں, تو آپ نے 2 سالوں میں دیکھا کتنے % اضافہ ہو چکا ہے؟ کچھ میڈیسن کے حوالے سے اگر بتائیں کتنے % اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ پہلے 10-15% پرائس انکریز کا انہوں نے اناؤنس کیا, جبکہ 300% تک پرائس انکریز ہوئی. نوٹس لینے کے باوجود اس کا کوئی رزلٹ زیرو. اس کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ میڈیسن کی پرائس انکریز ہوتی چلی گئیں, تسلسل کے ساتھ. جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس سے زیادہ ہوئی, اس سے بھی زیادہ. اس کے بعد میں پھر دوبارہ انکریز دے دی, اس کے بعد پھر دوبارہ انکریز دے دی. آپ کو میڈیسن مارکیٹ میں ابھی بھی وہ میڈیسن ملیں گے جن کے اوپر 3 دفعہ کی قیمتیں ڈفرینٹ پرائس لکھی ہوئی ہیں.
वो कौन परमिशन देता है? प्राइस कंट्रोल कमेटी ड्रैप, वो उनसे जो सवाल किया जाए कि ये कौन लोग हैं, और ये जो मसूफ फरमा रहे हैं कि 16 साल के बाद हमने प्राइस इंक्रीज़ की है, ये तो रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। ये मैं समझता हूँ सुनहरी हरूफ से लिखने वाले अल्फाज हैं। अगर मेडिसिन की कीमतें 16 साल के बाद बढ़ी हैं तो वो इंतहाई बगैरत है जो बंदा इसके ऊपर इतराज़ कर रहा है। हमें ये साबित करें कौन सी मेडिसिन की प्राइस 16 साल के बाद बढ़ी है। मेरे पास लिस्ट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, 95 मेडिसिन है, उनमें 3 या 4 आइटम होंगी जिनका शायद 2 साल 3 साल के बाद प्राइस इंक्रीज़ हुई हो। 90% आइटम वही हैं जिनके बार बार रेट प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। इस बार दोबारा इजाफा किया है, वो मुसलसल उनमें इजाफा हो रहा है। मुसलसल इजाफा हो रहा है। बट साहब ये बताएगा, इजाफा होता है, अब इसका इफेक्ट तो आम आदमी होता है, उसके अलावा जो इसके वाले मैं आपको कतई कलाम में एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं इस मामले में। प्राइस मेडिसिन की इंक्रीज़ हो, कोई केमिस्ट जो ऊपर प्राइस लिखी हुई है उसके ऊपर बेचेगा, उसके अबव बेचेगा तो वो ब्लैक कहलाएगी। हमारे यहाँ ये कपड़े का कारोबार नहीं है, कोई जनरल स्टोर नहीं है, या मिल्क नहीं है जो अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा दें। ये गैर कानूनी काम है कि मेडिसिन के ऊपर अगर 100 रुपया रिटेल लिखी हुई है तो अगर आप 105 रुपये की फ़रोख्त करते हैं तो वो गैर कानूनी है, इलीगल है, काबिल गिरफ्त है। कोई भी केमिस्ट प्राइस से ऊपर जो मेडिसिन फ़रोख्त करता है वो काबिल जुर्म है और उसके ऊपर ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। हमारे ऊपर ये कदगन है कि जो कीमतें गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई है, उससे अबव हम चार्ज कर ही नहीं सकते, और जो करता है वो काबिल गिरफ्त है। महकमा पकड़े उसको, डिस्ट्रीब्यूटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, मैन्युफैक्चरर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और फिर जो मेडिसिन मार्केट में शार्ट हैं वो किन किन को डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करते हैं और उनका रिकॉर्ड चेक करें ताकि दूध इल्ज़ाम आता है कि जब कार्रवाई होती है तो जो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, वो आ जाती हैं, वो कार्रवाई नहीं करने देती, दबाव डालती हैं। तो इन चीज़ों में कितनी हकीकत है? तो फिर ये तो वो खुद इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि वो इतने कमज़ोर हैं कि कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसे ब्लैकियों के ख़िलाफ़, ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ अगर वो कार्रवाई नहीं कर सकते तो ये तो उनके एंड पे बात जाती है। हम अगर रोकें हम कसूरवार हैं, हम जुर्मदार हैं, हमें आप पकड़ें, चौक में खड़ा करें, जो भी सलूक करना है हमारे साथ करें, लेकिन उन लोगों को कौन पकड़ेगा जो अरबों रुपया लूट के चला गया, जो अरबों और खरबों रुपए करप्शन करके चले गए, भाग गए और उनका पता ही नहीं है कहाँ गए हैं। और ये प्राइस इंक्रीज़ के मद में भी जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको किसी ने पूछा आज तक? ये उन्होंने एक सबक देखें, एक नॉन टेक्निकल बंदे को आपको बात करेंगे तो आपकी बात पे यकीन कर लेगा। जो बंदे टेक्निकल हैंड हैं, जो किसी काम को समझते हैं, वो आपसे फ़ौरन क्वेश्चन करेंगे, जी आप क्या कह रहे हैं। अब फैसल साहब को किसी ने, डॉक्टर साहब को कह दिया ये 16 साल के बाद प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो उन्होंने मान लिया। अब उसको साबित कौन करेगा? हमें कोई एक भी मेडिसिन निकाल के दिखाएं जिसकी प्राइस 16 साल के बाद इंक्रीज़ हुई हो। नॉन टेक्निकल लोगों को जब आप रखेंगे जो किसी शोबे को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं, तो उन्होंने क्या करना है? ऐसे जैसे डॉक्टर फैसल साहब ने कह दिया 16 साल बाद प्राइस इंक्रीज़ की है, ये तो मेरे ख्याल को पागल से पागल भी होगा तो वो भी इस बात को यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक आपने बात की नोटिस लेने की, जिस चीज़ का भी मौजूदा हुकूमत ने नोटिस लिया वो मार्केट में नायाब हुई और वो ब्लैक हुई, ठीक है। अब मेडिसिन के बारे में अगर वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि जी मार्केट में शार्टेज ख़त्म करने की वजह प्राइस इंक्रीज़ है, तो इस वक्त और भी जो मेडिसिन शार्ट हैं फिर उनको भी प्राइस बढ़ाते जाएं, जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं। इस आवाम के ऊपर जितना जुल्म माफिया को ज़्यादा वो मिलेगा, अरूज मिलेगा, वो तो शय मिलेगी उनको। देखें जी, माफिया का अरूज दे रहे हैं। देखें ना, एक बंदा भूखा मर रहा होगा, घर खाने के लिए नहीं होगा, तो वो चोरियाँ भी करेगा, डकैतियाँ करेगा, ब्लैक मार्केटिंग भी करेगा, पता नहीं क्या कुछ करेगा अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने तो गला घूंट दिया गरीब आवाम का। गरीब और मुतवसत तबका जो है इस वक्त टोटली तौर पे इलाज मुआवजे से महरूम हो चुका है। हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल में सिपरेट तक नहीं है, हॉस्पिटल में सिरिंज तक नहीं है, और टेस्टों के रेट इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं सरकारी हॉस्पिटल में कि प्राइवेट भी इतने चार्जेस नहीं है। जहाँ तक मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग का तल्लक है और हमें माफिया करार दे रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं है। साहब आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये मौक़िफ़ भी जाना और इस हवाले से जो पाकिस्तान केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन के सदर हैं उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से इस तरह का बयान और ये जवाब पेश करना नाकाबिले बर्दाश्त है और उस पर वो उसको शर्मनाक इक़दाम कह रहे हैं। इसके साथ साथ हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर, और इस हवाले पर आपने अवामी रद्दअमल भी जाना, उसके अलावा जो केमिस्ट एसोसिएशन है उनका भी रद्दअमल जाना। अब अपोजिशन की जानिब से भी इस पर शदीद हुकूमती फ़ैसले पर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि हुकूमत का ये फ़ैसला नाकाबिले कबूल है। इस पर हम बात करने के लिए हम पहुँचे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हैं और मुल्तान में उनका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, शेख तारिक रशीद। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। शेख साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शेख साहब बताइएगा, हुकूमती फ़ैसला कैसा है, कैसा देख रहे हैं कि अद्वियात की कीमतों में मुसलसल 8वीं बार इजाफा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अद्वियात में जो ये इजाफ़ा हुआ है और ये कई बार पहले भी हो चुका है, मैं ये समझता हूँ कि अद्वियात एक ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरियत है कि जो हर ख़ास आम को चाहिए होती है, और उसमें जो ये मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, मैं ये समझता हूँ ये नाअहली है इस हुकूमत की कि एक ऐसी चीज़ को महंगा कर देना। देखें, आटा, चीनी, दाल, चीज़ें सब महंगी हो रही हैं, लेकिन अद्वियात का महंगा होना तो गरीब आदमी के लिए तो ये मौत के बराबर है। और आपको भी याद होगा कि जब हमारा दौर था उस वक़्त अद्वियात जो हैं हॉस्पिटल्स में मुफ्त प्रोवाइड होती थी, तमाम DHQ में, THQ में, निश्तर में, बड़े हॉस्पिटल्स में ये अद्वियात मुफ्त मिलती थी और गरीब आदमी इससे पूरी तरीके से मुस्तफ़ीद होता था। आज वो तो सहूलत कब की बंद हो चुकी, और ये जो इजाफ़ा मुसलसल हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो ये इससे बड़ी नाअहली इस हुकूमत की हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात ये भी है कि इस मौके पे मैं ये कहूँगा कि अगर यही रौश रही और यही हालात रहे तो अवाम जो है वो पूरी तरीके से सड़कों पे निकलेगी और इनको जो है इंशाल्लाह सड़कों पे ही वो घसीटेंगे। और यहाँ पे मैं वो चीज़ देख रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला माफ़ करे कि ये इनके लिए बहुत जो है नुकसानदेह कि अवाम की जानिब से शदीद रद्दअमल आएगा और यकीनन अपोजिशन जमातें भी इस पर बयान दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी इस पर बात की, शहबाज शरीफ का भी गिरफ्तारी से पहले बयान आया था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। तो आप सबका हुकूमत आपकी भी रही, कैसा देख रहे हैं कि हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ये जवाज़ पेश किया गया है कि स्टॉक से बचने के लिए, मार्केट में ब्लैक से फ़रोख्त की उसको रोकने के लिए हमने कीमतों में इजाफा किया है। तो इस तरह की आप तरीक़ाकार पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हुकूमतों का काम है कि अगर वो समझते हैं कि भाई ये जो है स्टॉकिस्ट कर रहे हैं या जो भी कोई कर रहे हैं, तो ये एक आम आदमी का काम तो नहीं है, ये तो हुकूमतों का काम है कि वो इस चीज़ को देखें कि ये क्यों इजाफा हो रहा है या क्यों किया जा रहा है। अवाम को तो एक चीज़ जो सही मुहैया करना एक रियासत का फ़र्ज़ है कि वो सही तौर पे लोगों की जो है सहूलियात वो उसको मुहैया करे। और आप ये देख लें, आपने भी बात की कि जी साबका हमारी जो हुकूमत थी और अब हुकूमत थी, अब आप उसका कंपैरिजन ख़ुद देख लें। दवाइयाँ तो मैंने बता दी हैं कि जी उस वक़्त दवाइयों की कीमतें भी इंतहाई कम थी और उसके अलावा मुफ्त दवाइयाँ जो है वो मिलती थी, अद्वियात मिलती थी हॉस्पिटल्स में। शेख साहब बताइएगा, लास्ट जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, जब भी कोई ऐसा फ़ैसला होता था, कोई चीज़ महंगी होती थी तो एक रद्दअमल आता था, एहतजाज, जुलूस, धरने, रैलियाँ और बार बार कैश कराया जाता था कि हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। आज की अपोजिशन इन मामलात पर खामोश दिखाई देती है, इसकी क्या वजह है? देखें, अपोजिशन तो खामोश नहीं है। अपोजिशन ने तो अब माशाल्लाह जो APC में जो एक अब सबका एक इत्तेहाद हुआ है, तो उससे इनकी नींदें उड़ी हुई हैं सारी हुकूमत की, और इसी वजह से कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने गिरफ़्तार भी किया है। और अब अपोजिशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे है। देखें, हर चीज़ का एक वक्त होता है, अब वो पानी सर से गुज़र चुका है। अब आप देख लें कि इमरान नियाज़ी जो है वो कंटेनर पे चढ़ के जो उसने वादे किए थे जितने भी, आज मुझे बता दें उनमें से कोई एक वादा भी, कोई एक बात भी अगर पूरी हुई हो कहीं पे भी, शुरू से आखिर तक आप देख लें, तो अवाम ये कहे भी कि भाई हाँ ठीक है, मैं जो हूँ अब इसने ये हमें रिलीफ। एक मलबा डालते हैं, कहते हैं साबका हुकूमतों की वजह से हम ये मुश्किल फ़ैसला उठा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सर कहें, बताएं तो सही ना कि साबका हुकूमतों ने क्या किया था, साबका हुकूमतों ने क्या ऐसी चीज़ की थी कि जो ये जो है जिसकी वजह से इन्हें करना पड़ रहा है। साबका हुकूमतों ने इन्हें हर चीज़ जो है वो पहले से बेहतर करके दी हुई थी। ये तो इन्होंने आके इनकी नाअहली
اور ان کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. نہ ان کے پاس ٹیم ہے کام کرنے والی, نہ ان کے پاس وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ملک کے لیے جو ایک سرمایہ ہوتے ہیں, ایک برین ہوتے ہیں, نہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے ادھر ادھر سے کرائے کے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, ان سے حکومتیں چلتی ہیں. کوئی یہ حکومتوں کو یہ ایسے ریلیف دیں گے؟ یہ بھائی جان یہ صرف سارا جو ہے اس پاکستان سے کوئی انتقام لیا جا رہا ہے, اور وہ لابی کام کر رہی ہے یہاں پہ کہ جو اللہ رحم کرے کہ جو اس پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی. صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں, اس کے بعد چیز جو ہوتی ہے وہ بھی ملنا مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ سیاست کون لوگ اس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی الزام آتا ہے کہ سابقہ حکومت کا جو رہ چکی ہے ان کی ہر جگہ پہ گرفت ہے, وہ ہمیں نہیں چلنے دے رہی. اس طرح کے بیانات بھی آتے ہیں حکومتی جماعت کی جانب سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ابھی تک اپوزیشن کا اس طرح کا کنٹرول ہے؟ سر یہ تو ایک لطیفہ ہے بڑا اچھا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ابھی تک اپوزیشن کا کنٹرول ہے. اپوزیشن کا کنٹرول یہ ہے عوام کے دلوں پہ ہے کہ عوام نے یہ چیز دیکھی ہوئی تھی کہ اس دور کے اندر اور اس دور میں کیا فرق ہے. اس دور میں آٹا کیا بھاؤ تھا, پیٹرول کیا بھاؤ تھا, چینی کیا بھاؤ تھی, بجلی کیا بھاؤ تھی, اور آج کیا ہے. یہ کنٹرول ہے آج بھی جو ہے اپوزیشن کا. انہیں خوف یہی ہے عوام کے دلوں میں. آج بھی نواز شریف بستا ہے اس وجہ سے کہ ہر چیز جو ہے وہ سستی تھی, کاروبار لوگوں کے چل رہے تھے. ایک شاعر سے بات کی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ 300 روپے کی میڈیسن لیتا تھا, آج 550 کی میڈیسن لے رہا ہوں. تو یہ اضافہ ہے جو عام دہائی دار طبقہ جو کرونا سے متاثر ہوا, جس کی انکم کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, تو وہ عام آدمی کیسے جیے گا؟ سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ جو 15,000 روپے مہینہ جو لے رہا ہے ایک مزدور دیہڑی دار بندہ, اس نے بجلی کا بل بھی دینا, اس نے کھانا بھی کھانا ہے, اس نے بچے بھی پڑھانے ہیں, اس نے اتنی مہنگی دوائیاں بھی لینی ہیں. مجھے بتائیں وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ تو کیا انہیں نواز شریف یاد نہیں آئے گا کہ جب ان کے دور میں ہر چیز اس 15,000 روپے میں وہ پوری کر کے اور بچا بھی لیتا تھا؟ تو یہ ہے وہ چیز کہ جو آج بھی جو ان کے دلوں میں جو اثر کی ہوئی ہے. آخر میں کیا حکومت کو پیغام دیں گے ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ملتان میں؟ سر میرا تو یہی پیغام ہے کہ خدا کے لیے اس پاکستان کی جان چھوڑ دیں, اور یہ پاکستان جو ہے یہ الحمدللہ اسلام کا قلعہ ہے, اور یہاں پہ جو ہے ایک سچے اور کھرے پاکستانی بستے ہیں. نہ تم سچے پاکستانی ہو, نہ اس پاکستان کے لیے مخلص ہو. تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ خود ادھر ان کی جان چھوڑ دیں اور یہاں پہ صحیح معنوں میں جمہوریت کو آنے دیں. صحیح جو لوگ ہیں جو اس ملک کو چلا چکے ہیں اور چلانا جانتے ہیں ان کو آنے دیں. بے شک وہ دوبارہ الیکشن سے ہوں, دوبارہ عوام کی طاقت سے دوبارہ آئیں, کیونکہ یہ پچھلا الیکشن بھی جس طریقے سے جتوایا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو ہے یہ صحیح طریقے سے آئیں گے تو یہی ملک کو آگے لے کے چلیں گے, اور یہ پھر یہی ہمارا راز ہے کہ ہم جو ہے ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت آئے اور پھر دوبارہ وہی دور اس ملک میں آئے. جی بالکل ناظرین, جیسے کہ آپ نے جانا اپوزیشن رہنما اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق MNA شیخ طارق رشید کا یہی کہنا تھا کہ حکومتی فیصلہ ناقابل قبول ہے, عوام پر یہ مہنگائی کا بوجھ گرایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی نااہلی کی سزا عام عوام کو بھگتنا پڑی اور جلد وہ عوام کو سڑکوں پر لے کے آئیں گے اور اس حوالے سے احتجاج ریکارڈ کرائے جائیں گے. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جیسے کہ آپ نے موقف جانا اپوزیشن کا بھی, اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی, اور جو اس حوالے سے ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بھی موقف جانا. ہر جگہ سے ایک ہی تنقید آ رہی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ جو ہے جلدی میں کیا ہے اور اس کا جو اثرات ہیں وہ عام عوام کو بھگتنا پڑیں گے. اس پر ہم جواب لینے کے لیے پہنچے ہیں, موقف لینے کے لیے پہنچے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم MP ہیں ندیم قریشی. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ندیم صاحب بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ 88 کے قریب جو میڈیسن ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, حکومتوں کا کام ہوتا ہے عوام الناس کی ہر حوالے سے بہتری کی ایکٹیویٹیز کو آگے لے کر چلنا, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے ماضی میں ہم اتنا اس ایڈوانس نہیں جا سکے, ہماری مینوفیکچرنگ
را میٹیریل کے حوالے سے اتنی زیادہ نہیں ہے, ہماری پروڈکشن اپنی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور بالخصوص جو جان بچانے والی ادویات ہیں یہ آلموسٹ ملٹی نیشنلز کے پروڈکٹس ہیں. انٹرنیشنلی ریٹ اپ ہوئے ہیں, ڈالر کے ریٹ اپ ہونے کی وجہ سے یہ وہ ادویات ہیں جن کو ہر صورت جس شخص کو یہ مرض ہوگا جان لیوا, اس کی جان بچانے کے لیے یہ ادویات اس کو ہر صورت پہنچانی چاہیے. حکومت کو پتہ ہے کہ یہ سخت فیصلہ ہے, لیکن یہ فیصلہ بھی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے. یہ ایک وقتی ایشو ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا. لیکن مشیر صحت کے بیان کی وجہ سے معاملہ کچھ خراب ہوا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ جب ادویات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ سٹاک ہو جاتی ہیں, بلیک میں فروخت ہوتی ہیں, تو عام عوام کو نہیں ملتی. قیمتوں کو اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ وہ بلیک تک جائیں نہیں اور عوام کو دستیاب ہوں. تو اس فارمولے کی سمجھ نہیں آئی عام عوام. اچھا, میں آپ کو ایک عرض کروں. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ انٹرنیشنل برانڈز ہیں, یہ وہ پروڈکٹ ہیں جو پاکستان میں جن کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی, یہ ملٹی نیشنل کمپنیز بناتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں ان کی ریٹس کیا ہیں. کیا دنیا کے ریٹس پاکستان سے کم ہے تو پھر تو زیادتی ہے, اور اگر انٹرنیشنلی ان کے ریٹس میں اپ کی طرف ہمارا لیول گیا ہے تو پھر ہماری یہ مجبوری ہے, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا اصل ٹارگیٹ ان ادویات کا لوگوں تک پہنچنا ہونا چاہیے. مریض کی جان بچنا, کسی انسان کی جان بچنا چند پیسوں سے بہت زیادہ ہے, میں کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. میں ایک آپ کو بڑی واضح عرض کر دوں, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی, عمران خان کی پریورٹی پاکستان کی عوام ہے. ہمیں ادراک ہے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, یہ ایک سخت فیصلہ ہے, لیکن اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو ان ادویات کی فراہمی باقاعدگی سے جاری رہے گی, دوسرا کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی بھی مریض دوا اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اس کو کوئی جان لیوا پرابلم نہیں ہوگا. تھرڈ, میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کوشش یہ کر رہی ہے کہ ہم ایڈ ہاکزم سے باہر نکلیں, لانگ ٹرم بیسس پہ پالیسیز بنائی جائیں. یہ سخت فیصلے فار دا ٹائم بینگ ہیں, آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جیسے اکنامیکلی صورتحال ہماری بہتر ہو رہی ہے الحمدللہ ڈے بائی ڈے. ہمارا آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا, بہت ساری چیزیں ہماری پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں. مجھے کوئی کہنے میں یہ مذائقہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ مہنگائی کا چیلنج ہے. خیال ہے کہ حکومت کا مکمل فوکس ہے اور جب حالات بہتر ہوں گے, معیشت بہتر ہوگی تو عوام کو ریلیف ملے گا بہت جلد. یہ 6-7 ماہ جو پوری دنیا کے اور پھر بالخصوص پاکستان کے کووڈ-19 کی وجہ سے ہم جس معاشی دباؤ کا شکار رہے, ایک بہت کمزور معیشت جو قرضوں پر چل رہی ہے, جو انٹرنیشنل اداروں کو مارک اپ دے کر چل رہی ہے. عمران خان صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ میں اپنے عام آدمی کے لیے, مزدور بھائی کے لیے کتنا پریشر برداشت کیا. پولیٹیکل پریشر بھی تھا, جو ہیلتھ انڈیکیٹرز تھے وہ بھی کہتے تھے کہ جی یہاں سخت قسم کا لاک ڈاؤن کیا جائے. خان صاحب نے ایک ہی بات کی تھی کہ میں غریب کو نہیں چاہتا کہ وہ بھوک سے مرے, اور پھر اللہ کی بلیسنگ ہوئی. میں اس آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھی اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں, اور پوری قوم کو یہ مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہم ان ملکوں میں شامل ہو گئے جہاں کووڈ کی شرح ڈے بائی ڈے کم ہونے جا رہی ہے. مزید احتیاط سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اس کووڈ نے پوری دنیا کی اکنامکس کو اور ہماری اکانومی کو بھی ڈسٹرب کیا. اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کریں. اپوزیشن رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ جو عام عوام ہے اس کو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی, اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ جو عام عوام ہے ان کی کوئی بات نہ سنے, ان کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہوگا تو کون ان کی آواز اٹھائے گا, کون اپوزیشن کی طرح ان کو لیڈ کرے گا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اپوزیشن کے لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے ہم 2020 میں زندہ ہیں. ایک زمانہ تھا لوگوں کو سبز باغ دکھا کر آپ بیوقوف بنا سکتے تھے. اپوزیشن پہ ایک تو جتنے کیسز بنے ہوئے ہیں وہ کرمنل کیسز ہیں, وہ پاکستان کے وسائل کو بلا جواز لوٹنے کے کیسز ہیں, وہ پاکستان کے بے پناہ وسائل کو اٹھا کر بیرون ملک منتقل کرنے کے کیسز ہیں. اگر شہباز شریف جو 3 بار یہاں چیف منسٹر رہے ہوں, یا میاں نواز شریف کی فیملی, اور ان سے یہ کوسچن کیا جائے کہ سر آپ کہتے ہیں میں مسٹر کلین ہوں, میری لاش کو بھی ابھی انہوں نے پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی شہباز شریف صاحب نے کہ جی میری لاش کو بھی نکال کر چوک پر لٹکا دیا جائے اگر کرپشن ثابت ہو. وہ اس بات کا تو جواب دینے پر تیار نہیں ہے کہ ان کے گارڈ, ان کے خان صاحبہ, ان کے باورچی, ان کے مینیجر, یہ آن ریکارڈ ہے. میں جھوٹا الزام اس وقت لگا سکتا ہوں جب میرے پاس ثبوت نہ ہو. اگر میرے ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں, جو میرا ذاتی ڈرائیور ہے, 3 ارب روپیہ جمع ہوتا ہے, 45 کروڑ روپے جمع ہوتا ہے, یہ ٹی ٹی سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں بیرون ملک, وہاں سے یہ دوبارہ آ جاتے ہیں,
میں تو جواب دہ ہوں نا جی. مطلب میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی تمام یہ ساری رجیم جو پاکستان میں اقتدار میں رہے, اور ان پر اب یہ الزامات ہیں, سنگین الزامات ہیں جن کے ثبوت ہیں. 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہو, 1 گھنٹے کی اسپیچ ہو اسمبلی فلور پہ, اس کا جواب نہیں ہے کہ جی ہمیں عوام کی اسے روکا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا نا, ووٹ کو عزت دو, نہ وہ ووٹ کو عزت دینا تھا, نہ وہ کوٹ کو عزت دینا تھا, وہ نوٹ کو عزت دینا تھا. یہ چاہتے تھے کہ ہم اقتدار سے نوٹ بنائیں, ہمیں کوئی نہ پوچھے. پاکستان میں اب ادارے آزاد ہیں, حکومت کا کوئی ٹارگٹ یا پوزیشن نہیں ہے. یہ عوام کو بھی جواب دہ ہوں گے, یہ پاکستان کے اداروں کو بھی جواب دہ ہیں, اور یہ یا میں ہم سب اللہ کو بھی جواب دے. اچھا, آخر میں آخری سوال ہوگا ہمارا کہ ایک عوام میں اب یہ ٹرم بن چکی ہے, عوام یہ کہتے نظر آتے ہیں, زبان زد عام ہے یہ بات کہ حکومت جس چیز کا نوٹس لیتی ہے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کا ذمہ دار کون ہے, کون عناصر ہیں جو اس سارے عمل میں ملوث ہوتے ہیں, اور حکومت کیوں اسٹیپ پیچھے چلی جاتی ہے؟ نہیں سب یہ پولیٹیکل نعرے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی شخص کے کسی ایک فکرے کو پکڑ لیں. اسے کہتے ہیں ان ہیلدی الزام تراشی کی کمپین. پرائم منسٹر خان کا ٹارگٹ صرف پاکستان کی عوام ہے. 2 سال میں آپ ثابت نہیں کر سکتے عمران خان صاحب نے باہر کو شوگر مل لگا لی ہے, یا عمران خان صاحب نے مڈل ایسٹ میں کوئی ولاس خرید لی ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں ان کا رکن اسمبلی ہوں, ان کا ورکر ہوں, پبلک کا آدمی ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, میں گلیوں کوچوں میں رہنے والا شخص ہوں. ہمیں ہر چیز کا اندازہ ہے. اگر حکومت کوئی نوٹس لیتی ہے عوام الناس کی بہتری کے لیے لیتی ہے. یہاں ہم جس شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں, یہ شکنجہ ایک دن میں نہیں بنا. اس کو 30-40 سال پروموٹ کیے گئے اس نظام کو, کہ جہاں پٹواری بغیر پیسوں کے فرد نہ دے, جہاں غریب کو بغیر سفارش کے دوائی نہ ملے, جہاں FIR بغیر سفارش کے درج نہ ہو, جہاں خربوزہ چور جیل میں ہو, سائیکل چور جیل میں ہو, بھوک سے روٹی چوری کرنے والا جیل میں ہو, اور اربوں روپے کی کرپشن کرنے والا وکٹری کا نشان بنایا میڈیا کے سامنے. ہم اس نظام سے لڑ رہے ہیں. ہمیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ہم عوام کی توقعات پر اس حد تک پورا نہیں اترے, لیکن ہمارا ٹارگٹ آج بھی وہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو خوشحال کرنا ہے. اس ملک کا وہ چہرہ جو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے, جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, اور جس کے لیے سرحدوں پر کھڑے پاک فوج کے جوان, ہماری ایجنسیز, ہماری پولیس, آپ کے میڈیا مینز, وہ تمام لوگ جنہوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے ان کے خون سے انصاف کرنا ہے. ہم کوشش میں ہیں, اور آپ دیکھیں گے عمران خان اس ملک کو نہ صرف اس بحران سے نجات دیں گے, اور بڑی حد تک ہم کامیاب ہیں. یہ سرکس کا منظر بنایا ہوا تھا پورے نظام کو, ہاسٹیج کیا تھا, اکوپائی کیا ہوا تھا چیزوں کو. آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جب سابق وزیر اعلیٰ تھے, کتنے وزیر اعلیٰ کے کیمپ آفس تھے؟ لاہور میں 6 کیمپ آفس تھے چیف منسٹر پنجاب کے, وزیر اعظم کے 6 کیمپ آفس تھے پاکستان میں. آج عمران خان صاحب پریزیڈنشل اختیارات ختم کرتے ہیں, پرائم منسٹر اور پریزیڈنشل اخراجات کم کرتے ہیں, آسٹیریٹی مہم چلاتے ہیں پورے ملک میں. اور آپ دیکھیں جس پرائم منسٹر ہاؤس کے کروڑوں کے اخراجات کم کیے جا رہے ہیں. جو شخص اپنی ذات سے آغاز کرے, مشکلات ضرور ہیں, لمبی ہے غم کی شام, مگر شام ہی تو ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, جیسے کہ آپ نے جانا, ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی یہی موقف ہے کہ مشکل وقت ہے عوام پر, اور جلد جو عوام کے لیے ہیں ریلیف کے پیکیجز دیے جائیں گے. اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کا اس بات پر فوکس ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.